کیا مرد یا عورت کے لیے حالت جنابت میں غسل کے بنا سونا یا گھر کے کام کاج کرنا جائز ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ محترم سامعین و ناظرین، کم علمی کی وجہ سے لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں۔ اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بھی برکتی ہوگی، حالانکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس جہالت کو رد کرتی ہے۔ جنبی مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ لہذا مرد عورت پر کوئی حرج نہیں کہ وہ جنبی حالت میں عام روٹین کے کام کاج کرے، کھانا تیار کریں یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں۔ اور اسی طرح عورتیں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہیں۔ اس میں دلائل موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تو آپ سلام مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ان کی طرف بڑھے تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جنبی حالت میں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک راستے میں مجھے ملے تو میں جنبی حالت میں تھا، اسی لیے وہاں سے کھسک گیا اور جا کر غسل کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کہاں تھے؟ میں نے کہا میں جنبی حالت میں تھا، اس لیے میں نے ناپسند کیا کہ ناپاکی کی حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ میاں بیوی سونے سے پہلے اگر غسل کر لیں تو یہ افضل ہے۔ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں کیا کرتے تھے؟ کیا وہ سونے سے پہلے غسل کرتے یا غسل کرنے سے پہلے بھی سو جایا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ دونوں طرح ہی کیا کرتے تھے، کبھی آپ غسل کر لیتے پھر آرام فرماتے، اور کبھی کبھی وضو کر لیا کرتے تھے اور سو جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے اس معاملے میں آسانی رکھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں رات گزارتے، اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے، نماز کے لیے اذان کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور غسل فرماتے۔ میں ان کے سر سے پانی گرتا ہوا دیکھ رہی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، اور کچھ دیر بعد مجھے آپ کی آواز نماز فجر سے سنائی دیتی۔ محترم ناظرین، ان تمام احادیث مبارکہ سے یہ واضح ہو گیا کہ غسل کے بغیر سونا، کھانا پینا، سحری کرنا سب جائز ہے، مگر غسل کر لے تو زیادہ بہتر ہے، یا کم از کم جب تک غسل نہیں کرتا تب تک وضو کر لے۔ یہ وضو کرنا بہتر ہے بغیر وضو کے رہنے سے، اور یہ بھی واجب نہیں ہے۔ جنبی مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں قیام کرنا حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنا جائز ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ دوستوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما کر ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔